میں آپ کو ایک روایت سنانے لگا ہوں. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو ذکر کیا. فرمایا ما صید صائد ولا قطعت شجرۃ الا لیقنع من التسبیح. فرمایا کہ جس وقت کوئی پرندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ شکار کر لیا جاتا ہے. جس وقت کوئی درخت اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے اوپر آرے چل جاتے ہیں, وہ کاٹ دیا جاتا ہے, اس کی ٹہنیاں کاٹ دی جاتی ہیں, اس کی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج جس وقت ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں پھر مسائل مشکلات آلام کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر حالات کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں, پھر بجلے میں بند ہو جاتے ہیں, پھر مسائل مشکلات اور آلام کے آرے ہم پر چل جاتے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ سے ہم غافل ہو چکے ہوتے ہیں, اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں. اگر آخرت کو بنانا ہے, حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کل نفس تخرج من الدنیا عطشانۃ الا نفس الذاکرین. فرمایا کہ جس وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو انسان کی روح بڑی پیاسی ہوتی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنی پیاس اگر سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پیاس ختم نہ ہو. حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے جس وقت ان کی روح پرواز کرتی ہے وہ پیاسی نہیں ہوتی, وہ اللہ کی محبت کے جام سے سیراب ہو کر نکلتی ہے, اور وہ ذاکرین کی روح ہے, وہ اللہ اللہ کرنے والوں کی روح ہے, وہ اللہ کو یاد کرنے والوں کی روح ہے, وہ قرآن کریم تلاوت کرنے والوں کی روح ہے. وہاں بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی اتری. وحی کا مضمون یہ تھا ان اسرع الناس مرورا علی الصراط الذین یقضون بحکمہ. فرمایا کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوں گے. یقضون بحکمی والسنتهم رطبۃ بذکر, اور جن کی زبانیں اللہ کی یاد سے تر رہتی ہوں گی, جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے. آج انسان سوچتا ہے کہ جس وقت میں بیٹھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے, ذکر و اذکار تسبیحات کے لیے, جس وقت اللہ کا نام لینے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ تو کس زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے, تو اتنی گندا انسان ہے, تیرے پلے تو کچھ نہیں ہے, تیرے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہیں. میرے بھائیوں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس دروازے پر آ کر تم بیٹھ گئے یہ دروازہ ایسا ہے کہ اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ان اہل الذکر یحاسبون, جس وقت اہل ذکر اپنا محاسبہ کرتے ہیں, مراقبے میں سر جھکا دیتے ہیں, جس وقت اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے, اللہ کی رحمت ہمارے دلوں میں سما رہی ہے, جس وقت وہ ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں, جس وقت وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں, افسوس کا اظہار کرتے ہیں, پریشانی کا اظہار کرتے ہیں, تو اللہ کو بھی رحم آ جاتا ہے, اللہ کو بھی ایسے بندے پر پیار آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وَعَلَيْهِمْ مِنَ الذُّنُوبِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ, اس کے اوپر پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں. ایک گناہ کی بات نہیں کرنے لگا, پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, فَيَقُومُونَ, انسان کھڑا ہوتا ہے, انسان کھڑا ہوتا ہے, ذکر کی مجلس سے اٹھتا ہے, اپنا سر اوپر کرتا ہے. اب کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ اس نے کون سی نیکی کی ہے, کسی نے دیکھا نہیں کہ اس نے کون سا عمل کیا ہے, اس نے صرف سر جھکا دیا, اللہ کے سامنے کمٹمنٹ کر لی, اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کر لیا, اللہ کے سامنے غم کا اظہار کر لیا, اللہ کے سامنے افسوس کا اظہار کر لیا, اللہ کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے, اللہ کے سامنے آنسو بہا دیے, اللہ کے سامنے دامن بچھا دیا, اللہ کے سامنے دستے دعا دراز کر لیا. اب یہ اور اس کا مسئلہ ہے, پروردگار کا مسئلہ ہے. کسی نے دیکھا نہیں,
وعلیہم من الذنوب امثال الجبال، پہاڑوں کے برابر گناہ، فیقومون، لیکن جس وقت کھڑے ہوتے ہیں ولیس علیہم ذنب واحد، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک گناہ بھی نہیں ہوتا پلے میں، ایک گناہ بھی نہیں، پہاڑوں کے برابر گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اگلی بات کرنے لگا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری تھی۔ آپ نے سنا ہوگا، خطبہ سے سنا ہوگا، ادیبوں سے سنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے اپنی صاحبزادی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ میں شریک، خوشی غمی میں شریک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر حضور کی باتیں سننے والی، حضور کا غم بانٹنے والی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کا اظہار فرما رہے، محبت کا اظہار فرما رہے، عقیدت کا اظہار فرما رہے۔ آپ علیہ السلام اپنی لخت جگر فاطمہ کا کھڑے ہو کر استقبال فرما رہے ہیں، کھڑے ہو کر پیشانی چوم رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں۔ محبت عقیدت اتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عقیدت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کا اظہار فرما رہے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہی فاطمہ آتی ہے، وہی پیاری فاطمہ آتی ہے، وہی صاحبزادی فاطمہ آتی ہے، وہی راجدولاری فاطمہ آتی ہے، وہی قریبی فاطمہ آتی ہے، وہی غم بانٹنے والی فاطمہ آتی ہے، وہی فاطمہ آتی ہے جس کو کھڑے ہو کر پیغمبر سینے سے لگا رہے، وہی فاطمہ آ رہی ہے جس کی پیشانی چوم رہے، وہی فاطمہ آ رہی ہے جس کے لیے پیغمبر چادر بچھا رہے، وہی فاطمہ آتی ہے۔ آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، ایک خادم چاہیے، ایک خادم چاہیے۔ اب آپ خود ہی سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں خادم ہی خادم تھے، حضور کے ہاں سردار کہاں تھے؟ وہ سارے ہی خادم تھے، وہ سارے ہاتھ جوڑ کے ٹھہرنے والے، وہ سارے پیغمبر کی خدمت کرنے والے، وہ سارے ہی پیغمبر سے عقیدت رکھنے والے، وہ سارے ہی پیغمبر کی باتوں پر مر مٹنے والے، وہ سارے ہی پیغمبر کے لیے قربانیاں دینے والے، وہ سارے ہی پیغمبر کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے، وہ سارے ہی اپنے پیغمبر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، وہ حضور کے اشاروں کے منتظر۔ حضور کسی کو کہہ دیتے کہ فاطمہ کا ہاتھ بٹانا ہے، کسی عورت سے کہہ دیتے، کسی صحابیہ سے کہہ دیتے، کسی باندھی سے کہہ دیتے، اور مال غنیمت میں لونڈیاں بھی تھی، حضور ایک لونڈی فاطمہ کے حوالے کر دیتے، لیکن نہ بھائی نہ۔ اب آئیے حضور کی تربیت دیکھیے، حضور نے فرمایا فعلمها التسبیح والتکبیر والتحلیل۔ فاطمہ میں خادم نہیں دوں گا، فاطمہ میں لونڈی نہیں دوں گا، فاطمہ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ نے سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے، آپ نے اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ فاطمہ ہی خیر لک من خادم، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے، یہ نوکر اور چاکر سے زیادہ بہتر ہے، یہ لونڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم پریشان حال ہیں، آج آپ جس کسی سے پوچھیں گے، آپ اندازہ کر لیجئے، تجربہ کر لیجئے، اب کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ کا کیا حال ہے، وہ آپ کو اپنے دکھڑے سنائے گا، آپ کو اپنا غم سنائے گا، آپ کو اپنی بیماریاں گنوائے گا، آپ کو بتلائے گا کہ رزق میں کمی ہے، آپ کو بتلائے گا کہ میں بے روزگار ہوں، آپ کو بتلائے گا
کہ گھر میں ناچاکی ہے، لوگ یہی بتاتے ہیں کہ گھر میں انبن ہے، خامد کی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی کے خامد سے نہیں بنتی، والدین کی اولاد سے نہیں بنتی، اولاد کی والدین سے نہیں بنتی، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے؟ یہ آج ایک ایک گھر کا مسئلہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بے برکتی کیوں ہے، یہ بے روزگاری کیوں ہے، یہ الجھنیں کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، یہ تکلیفیں کیوں ہیں، یہ مسائل مشکلات اور آرام کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بد امنی کیوں ہے، یہ انتشار کیوں ہے، یہ فساد کیوں ہے، یہ قتل و غارت گری کیوں ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اچھا، ٹھنڈے دل سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیے اور میری بات کو خوف سے سنیے کہ جس گھرانے میں اللہ کو ناراض کرنے والے بہت ہوں، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی نہ ہو، اللہ سے بغاوت کرنے والے کوئی بہت ہوں، اور اللہ کے حضور سر جھکانے والا کوئی نہ ہو، اللہ کے حکموں کی پاسداری کرنے والا کوئی نہ ہو، جس گھرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بغاوت بہت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا کوئی نہیں ہے، جس گھر میں فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، جس گھر میں ڈش ہے، وی سی آر ہے، ایل سی ڈیز ہیں، جس گھر میں فوش فلمیں اور ڈرامے، جس گھر میں انٹرنیٹ ہے، جس گھر کے اندر سکرین کی بیماری ہے، جس گھر کے اندر فوش مناظر دیکھے اور دکھلائے جا رہے، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، رسالے پڑھنے والے بہت ہیں، ڈائجسٹ پڑھنے والے بہت ہیں، کہانیاں پڑھنے والے بہت ہیں، افسانے پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے والا کوئی نہیں، پیغمبر کا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، پیغمبر کا فرمان پڑھنے والا کوئی نہیں، پیغمبر کے راستے پر چلنے والا کوئی نہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، رات کو دیر سے سونے والے بہت ہیں، صبح دیر سے اٹھنے والے بہت ہیں، اور صبح جلدی اٹھ کر اللہ کے حضور جبین نیاز جھکانے والا پورے گھر میں کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ، اس میں بے برکتی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس میں بے برکتی نہیں تو کیا ہوگا؟ بے روزگاری نہیں تو کیا ہوگا؟ تکلیفیں نہیں، مسائل مشکلات آلام نہیں، بد امنی، انتشار، فساد اور قتل و غارت گری نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آج ایک اور پریشانی ہے، چونکہ اس عاجز کا تعلق ایک روحانی سلسلے کے ساتھ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، میری دکان بند ہے، میرا کاروبار بند ہے، میرے رزق کو باندھ دیا گیا ہے، میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر ٹونا ہے، میرے اوپر تعویذ ہے، میرے اوپر گنڈا ہے، میرے اوپر کسی نے دم کر دیا، میرے اوپر جھاڑ پھونک ہو، یہ سب کچھ میرے اوپر فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ اللہ کے بندوں، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، ہم اپنے ساتھ سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم اپنے ساتھ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اب اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بیوت الذاکرین لہا نور، فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، جس گھر میں ذکر و اذکار تسبیحات ہوتی ہیں، جس گھرانے میں قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ ہوتی ہے، فرمایا کہ اس گھرانے میں نور ہوتا ہے، اس گھرانے میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھرانے میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، وہ گھرانہ سعادتوں سے ہمکنار ہوتا ہے، اس گھرانے میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، اس گھرانے میں سعادتیں سعادتیں، راحتیں ہی راحتیں، اس گھر میں اطمینان ہے، سکون ہے، اس میں پریشانیاں نہیں ہیں، اس میں مسکان ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑنے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کر لو، فرمایا کہ اللہ محبتیں پیدا فرما دے گے۔ اللہ کیا پیدا فرما دیں گے بھائی؟ محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، بد امنی، انتشار، فساد ختم ہو جائے گا، یہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے دروازے پر آ جاؤ،
فرمایا ان بیوت الذاکرین لہا نور، جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، رب کے حضور سجدے ہوتے ہیں اور زمین نیاز جھکائی جاتی ہے، پروردگار کو راضی کیا جاتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلا جاتا ہے، ان گھرانوں میں نور ہوتا ہے، ان گھرانوں میں روشنی ہوتی ہے، ان میں راحتیں ہوتی ہے، ان میں سکون ہوتا ہے، ان میں اطمینان ہوتا ہے، ان میں پیار ہوتا ہے، ان میں محبتیں ہوتی ہیں، ان میں مودتیں ہوتی ہیں، ان میں الفتیں ہوتی ہیں، ان میں چاہتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا یراہ الملائکہ کما نرا نحن النجوم فی السماء، یراہ الملائکہ بقدر ما فیہا من الذکر کما نرا نحن النجوم فی السماء، فرمایا کہ جس طرح ہم آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتے ان گھروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ عون بن عبید اللہ فرماتے ہیں مجالس الذکر سقال القلوب و شفاء لہا، فرمایا کہ جو مجالس ذکر ہوتی ہیں یہ دلوں کا زنگ اتار دیتی ہیں، دلوں کی بیماریاں دور کر دیتی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹری کو چارجنگ نہ ملے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، انسان کو خوراک نہ ملے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، آکسیجن نہ ملے، ہوا نہ ملے، پانی نہ ملے، غذا نہ ملے، انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح دل کو اللہ کی یاد نہ ملے، دل مر جاتا ہے۔ القلب اذا منع الذکر ماتا، دل سے جس وقت ذکر کو روک لیا جائے یہ دل بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ مر جاتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ حضرت میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، فرمایا کہ ادنو من مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں جایا کرو، اللہ دل کو نرم فرما دیں گے، اللہ دل نرم فرما دیں گے۔ ادنو من مجالس ذکر۔ اب ذکر کتنا کرنا ہے؟ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور میں نے کہا کہ میں 2 ذکروں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ابھی پہلے ذکر کا تذکرہ کر رہا ہوں اور دوسرے کا وقت نہیں رہے گا، پھر انشاءاللہ کبھی میں تذکرہ کروں گا۔ پہلے ذکر پر ابھی بات ہو رہی ہے تو میں اپنے عنوان کو سمیٹ رہا ہوں۔ کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ تو بتلا دیا گیا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، اتنے وقت میں پڑھنی ہے، فلاں فلاں ٹائم میں پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اتنا مال ہوگا، شرائط ہوں گی، سال گزرے گا، پھر آپ نے اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 1 مہینہ آئے گا اس میں آپ نے روزے رکھنے، پھر آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو آپ نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، آپ نے 1 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ سب چیزیں ہمیں بتلا دی گئی، ابتدا بھی اور انتہا بھی۔ لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خوب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا باللیل والنہار، اللہ کو یاد کرو دن میں بھی اور رات میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا بالصباح والمساء، اللہ کو یاد کرو صبح میں بھی شام میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فی السر والعلانیہ، اللہ کو یاد کرو ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فی الصحۃ والسقم، اللہ کو یاد کرو صحت میں بھی اور بیماری میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فی السفر والحضر، اللہ کو یاد کرو سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا علی کل احیان، فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو ہر وقت میں، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساتھ اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا مطلب یہ اللہ تنساہ ابدا، اللہ کبھی بھولے نہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ بھولے نہ، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ بھولے نہ۔ اب اس سے بھی اگلی بات کرنے لگا، زراعت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اللہ بھولے نہ۔ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ناپ تول کر رہے ہیں، اللہ بھولے نہ۔ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، اللہ بھولے نہ۔
کسی سے لے رہے ہیں اللہ بھولے نا، زمین کسی سے لے رہے ہیں اللہ بھولے نا، کسی کو دے رہے ہیں اللہ بھولے نا، بیوی سے معاملہ ہے، والدین سے معاملہ ہے، عزیز و اقارب اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے معاملہ ہے، اللہ بھولے نا، اللہ کسی حال میں نہ بھولے، اللہ تنسا و ابداً۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتلانے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بتلایا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون اللہ عز وجل علی کل احیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور اصول یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، جہاں بیٹھے گا اولاد کا تذکرہ کہ میرے بیٹے کی یہ خاصیت ہے، میرے بیٹے نے یہ کر لیا ہے، فلاں کر لیا۔ اور کسی کو اپنی بیوی بہت زیادہ پسند، وہ بیوی کا تذکرہ کرتا ہے، بیوی کے کھانوں کا تذکرہ کرتا ہے، بہانے سے تذکرہ کرتا ہے۔ کسی کو دوست پسند، وہ دوست کا تذکرہ کرتا ہے، کسی کو مکان پسند، وہ مکان کا تذکرہ، کسی کو گاڑی پسند، وہ گاڑی کا تذکرہ کہ اچھی ماڈل کی گاڑی ہے، اس میں یہ خاصیت ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، وہ آپ کو بتلائے گا، خوبیاں گنوائے گا۔ فرمایا کہ جس کو اللہ پسند ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ کی ذات پسند وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام تو قرآن مجید کے اور آپ پر بھی ہم نے پڑھے ہوں گے، اس سے بھی بہت زیادہ نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ تخلق کے لیے ہے۔ اب لفظ پکا لو پھر میں آپ کو معنی سمجھا دوں گا، وہ کس کے لیے بھائی؟ تخلق کے لیے ہے۔ اللہ کا نام ہے رحمان، یہ اللہ کی صفت رحمان کو بیان کر رہا ہے۔ کوئی نام اللہ کی شان رحیمی کو بیان کر رہا ہے، کوئی شان کریمی کو بیان کر رہا ہے، کوئی شان رزاقیت کو بیان کر رہا ہے، کوئی شان قہاریت کو بیان کر رہا ہے، کوئی شان غفاریت کو بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی شان ودودیت کو بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی شان محبت کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جتنے نام ہیں یہ سب تخلق کے لیے ہیں، اور لفظ اللہ یہ تعلق کے لیے ہے۔ لفظ اللہ یہ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے، انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی سنانے لگا ہوں، حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ وہ بھی وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وحی غیر مطلوب ہوتی ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہوتی وہ بھی وحی ہے۔ ساحر بن عبداللہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، کون فرما رہا ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، اذکرک وطن ثانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تو مجھے بھلا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اذکرک وطن ثانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو بھلا دیتا ہے۔ ادعوک الیہ وَتَذْهَبُ إِلَىٰ غَيْرِي، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔ میں اپنے دروازے پہ بلاتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کے لیے بلاتا ہوں، ذکر و اذکار تسبیحات کے لیے بلاتا ہوں، میں ماہ رمضان میں بلاتا ہوں، میں ہر وقت تمہیں بتلاتا ہوں، میری طرف سے اعلان ہے، میری طرف سے صدا آتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دوں، حل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جس کے رزق میں وسعتیں پیدا کر دوں، حل من مبتلا فاعافیہ، کوئی ہے مبتلا ہے مصیبت جو مجھ سے مانگے میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے جو میرے سامنے دست سے دعا دراز کرے، دامن بچھا کے بیٹھے، اس کے خالی دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دوں۔ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، لیکن ہمارے کان بند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوک الیہ وتذهب الی غیری، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔
اذهب عنك وانت معتكف على الخطايا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے گناہوں کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں اور تو گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے. تو آج بھی جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دہی کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, غبن کرتا ہے, تو آج بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے. تیرے اندر آج بھی سود خوری ہے, رشوت خوری ہے, زناکاری ہے, فحاشی ہے, عریانی ہے, بے حیائی ہے, شراب نوشی ہے, تو آج بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو آج بھی میری نافرمانی کرتا ہے. تو آج بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے روگردانی کرتا ہے. اذهب عنك, میں تجھے باہر نکالنا چاہتا ہوں, اس گندگی سے باہر نکالنا چاہتا ہوں, اس خلاصت سے باہر نکالنا چاہتا ہوں, اس نجاست سے باہر نکالنا چاہتا ہوں. وانت معتکف علی الخطایا, اور تو گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے. اللہ پھر فرماتے ہیں یا ابن آدم ما تقول غدا اذا جئتنی, اے ابن آدم کل قیامت کے دن جس وقت میرے سامنے آئے گا تیرے پاس کیا جواب ہوگا. آج ہمیں سوچنا ہوگا, کل میں نے اور آپ نے پروردگار کا سامنا کرنا ہے, ہمارے پاس جواب کیا ہے. کون سا منہ لے کر ہم اپنے پروردگار کے پاس جائیں گے. ماہ رمضان آ رہا ہے, آخری بات, میں قرآن کی طرف نہیں آیا, اور ماہ رمضان کے اوپر بھی میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر سکوں گا. اور بہت خوشی کی بات ہے یہ مجلس دیکھ کر, یہ پیارا ماحول دیکھ کر, یہ درسگاہ دیکھ کر, یہ پگڑیاں دیکھ کر, یہ قرآن کریم سینوں میں محفوظ کیے ہوئے اجرے طلباء دیکھ کر, حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد صدیق حقانی صاحب کی خدمات دے کر, اپنے برخوردار قاری محمد ریاض عظیمی کی محنت دے کر دل باغ باغ ہو گیا ہے. اور یہ دین کے کام انشاءاللہ قیامت تلک جاری اور ساری رہے گی, انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی. رمضان آ رہا ہے, رمضان کا تعارف کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ ماہ قرآن ہے, یہ ماہ محبت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ آج ہم مادیت کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں, صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر مادیت کا غلبہ ہے, پیسہ بنانے کی دھن ہمارے اوپر سوار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی صورت میں ہمیں آخری چانس دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ